أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا الذي اسمه في السماء بأحمدا وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على وصيه وبضيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين يعصوب الدين أمير المؤمنين زوج فاطمة الزهراء والد الحسن والحسين سيد الأوصياء علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال عز شانه في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله صدق الله العلي العظيم. ناظرین محترم، آپ تمام احباب ناظرین اور ناظرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ کی خدمت میں مجلس عزا بسلسلہ انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں آپ سے براہ راست مخاطب ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آج مختلف موضوعات پر اگر توفیقات خداوند منان انشاءاللہ ہمارے شامل حال رہیں اور ہمارے وقت نے ہمیں اجازت دی تو انشاءاللہ ہم اپنے وقت کے اندر مختلف گوشہ و کنار پر جنت البقیع کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آرائز کو پیش کریں گے، اور دعا ہے خداوند عالم امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جلد از جلد ظہور فرمائے، اور سب حضرات مل کر آمین کہیے کہ خداوند عالم حضرت جناب سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کے روضہ اطہر کی تعمیر کے جلد از جلد اسباب کو مہیا فرمائے، اور خداوند عالم ان تمام جتنے بھی عناصر ہیں ان تمام عناصر کو ناکام اور نامراد فرمائے،
جنہوں نے اس مکروہ عمل کو سر انجام دیا، اور خداوند عالم تمام محبان اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی روضہ مبارک کی زیارت نصیب فرمائے، اور جناب صدیقہ طاہرہ کے صدقے جتنے بھی مومنین نے ہمیں درخواست دعا کی ہے، خداوند عالم ان کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے، اور آفات ارضی و سماوی سے ہمیں محفوظ اور مامون فرمائے۔ آج کی مجلس عزا کا جو ایصال ثواب ہے وہ مرحوم و مغفور جناب مرتضی مؤجی صاحب، جن کا رمضان المبارک سے ایک دن قبل انتقال ہوا، اور خدا ان کے درجات بلند فرمائے، اور مرحومہ مغفورہ ترمیم اختر جو کہ سید ناصر حسین بخاری صاحب کی ہمشیرہ ہیں، اور جناب سید ضامن حسین بخاری صاحب کی والدہ ماجدہ ہیں، خداوند عالم ان کو جوار سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ نصیب فرمائے، اور سید نصر اللہ جو کہ ہمارے برادر شاہد خاوری صاحب کے سسر ہیں، خداوند عالم ان کے جملہ گناہ معاف فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ ایسے ہی برادر اطہر صاحب جو ہیں وہ ان کے والدین کے گناہ معاف فرمائے، اور سید ذاکر حسین، سید مظفر شاہ صاحب، اور سید شبیر حسین، اور سید اعجاز حیدر کے گناہ معاف فرمائے، اور ایسے ملازم حسین صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مومنین علیل ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ خاص طور سے برادر اظہر محمود غوری صاحب اٹلی سے، وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہیں، خداوند عالم جلد از جلد ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے، اور بیمار کربلا کے صدقے ان کو جلد از جلد لباس عافیت پہنائے۔ رضا چودھری صاحب نے درخواست سے دعا کی ہے، خداوند عالم آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے، اور آپ کی والدہ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور آپ کے والد مرحوم کے درجات بلند فرمائے، اور ان کو شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرمائے۔ برادر احمد رضا صاحب کی درخواست ہے، انشاءاللہ بعد میں دعاؤں کا سلسلہ جاری اور ساری رکھیں گے۔ ناظرین محترم، آج کی اس نشست کو خاص طور سے انہدا میں جنت البقیع کے پوری دنیا میں اس بات پر احتجاج بھی ہو رہا ہے، اور محبان اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، اس بات کو میں اس لیے تکرار کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو صرف مسلمان کہلوا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اسلام ناب اسلام، اسلام محمدی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر جملے پر ایمان لانا ضروری ہے، قرآن مجید کی ہر آیت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جب تک کوئی قرآن مجید کی مکمل آیات پر ایمان نہیں رکھتا، وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ کما حق کو مسلمان نہیں ہو سکتا، نہ ہے، نہ تھا، اور نہ آئندہ رہے گا۔ البتہ جب تک وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقوال طیبہ اور آپ کے اعمال طیبہ اور سیرت طیبہ پر عمل پیرا نہیں ہوگا، تب تک وہ صحیح سچا مسلمان نہیں کہلا سکتا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے انہدا میں جنت البقیع۔ اس کے حوالے سے مختلف سے موضوعات ہیں، کن موضوعات پر کس اعتبار سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ اگرچہ وقت کم ہے، میری کوشش ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ موضوعات اور عناوین پر آپ کے سامنے گوش گزار کر سکوں ان تمام ابحاث کو۔ سب سے پہلے کہ قرآن حکیم کا بھی ارشاد ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ نے ان مزارات مقدسہ کو اور خاص طور سے روضہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طاہرہ، یعنی یہ حکم آپ مخصوص کر سکتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے، کہ جن کا گھرانہ جب تک وہ حال حیات تھے تب بھی شعائر اللہ تھے، اور جب اس دنیا سے ظاہراً آپ چلے گئے اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے، اور اس کے بعد آپ کا مزار، آپ کا حرم، آپ کی قبر مطہر بھی ویسے ہی شعائر اللہ میں سے ہے جیسا کہ آپ کی حیات طیبہ میں شعائر اللہ میں سے تھی، کوئی فرق نہیں رکھتا اس میں۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ موضوع ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے صحیحہ ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں
من زارنی بعد وفاتی کمن زارنی فی حیاتی، کہ جس آدمی نے میری شہادت کے بعد میری قبر مطہر کی زیارت کی، گویا ایسے ہی ہے اس نے میری حیات طیبہ میں مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ اب یہاں سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر قطعاً منع نہیں کیا کہ کوئی آدمی میری شہادت کے بعد میری قبر مطہر پر آئے اور میرے مزار مقدس پر آئے اور آ کر زیارت کرے، تبرک کرے، توسل کرے، اپنی حاجات کو طلب کرے، اور یہ قطعاً منع نہیں فرمایا۔ یہ جملہ ارشاد فرماتا، یہ جملہ اشارہ دیتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے قطعاً منع نہیں فرمایا، بلکہ یہ اندیا دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو حضرات میری حیات طیبہ میں مجھے ظاہراً حیات میں دیکھ چکے ہیں، اور جو آنے والی انسانیت ہے تا صبح قیامت، اگر وہ چاہیں کہ وہ وہی زیارت کریں، وہی ثواب حاصل کریں کہ جو زندہ مجھے دیکھ کر کرتے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا من زارنی بعد وفاتی، میری وفات کے بعد، میری شہادت کے بعد جو میری قبر مطہر کی زیارت کرتا ہے، گویا اس نے مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ اور یہاں سے اس بات کی بھی نفی ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہ بہت سارے عناصر کا نظریہ یہ ہے، میں یہ کہوں گا کہ ان کا اسلام سے، حقیقی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کچھ افراد کا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنی حیات طیبہ میں ہی رحمت للعالمین تھے، اس کے بعد یہ مقام اور یہ منزلت آپ سے ساقط ہو گئی ہے اور اس آیت کا مصداق نہیں رہا۔ تو یہ ان کا نظریہ قطعاً غلط ہے اور باطل ہے۔ قرآن مجید کا نظریہ تا صبح قیامت قائم ہے، اور اس کی آیات کے مصادیق تا صبح قیامت موجود ہیں، وہ کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ لہٰذا جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اپنی حیات میں رحمت للعالمین تھے، اور آپ کی شہادت کے بعد بھی آپ ویسے ہی رحمت للعالمین ہیں، اور جیسے آپ کی شہادت سے پہلے اگر آواز قدرت آتی تھی لولاک لما خلقت الافلاک، وہی آواز آج بھی ملائے اعلیٰ میں گونجتی ہے آپ کی شہادت کے بعد، لولاک لما خلقت الافلاک۔ اور حضور اپنی زندگی میں بھی رحمت للعالمین تھے، وہ ان کی حیات کے ساتھ محدود نہیں ہے۔ ایک عنوان ہے شعائر اللہ کیا ہیں، شعائر اللہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور شعائر اللہ کہا کسے جاتا ہے، اور پھر تیسرا عنوان اس میں یہ ہے کیا شعائر اللہ کی تعظیم بھی کرنی ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا، اور چوتھا عنوان اسی میں آتا ہے کہ کیا شعائر اللہ کی توہین کرنا اسلام کے احکامات خمسہ میں سے کس حکم کے تحت ہے، آیا واجب ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، مستحب ہے، مباح ہے، کس زمرے میں آتا ہے۔ یہ عناوین ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہم ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام، 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، اور ائمہ کبار انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے آیا توسل کر سکتے ہیں یا نہیں، آیا یہ بدعت ہے یا اسلامی شریعت کے عین مطابق ہے۔ اور تیسرا عنوان کہ آیا یہ جو قبر کو بنانا ہے، آیا یہ قبر کو بنانا اور قبر کا احترام یہ حضور سرور کائنات کے آنے کے بعد سے قبر کا احترام شروع ہوا ہے، یا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قبور بنائی جاتی تھی، ان کا احترام کیا جاتا تھا، اور اس پر ڈسکس ہوگی۔ اور ایک اور عنوان ہے کہ بیت الحزن کیا ہے، بیت الحزن کہاں ہے، بیت الحزن کب بنایا، بیت الحزن کس نے بنایا، اور بیت الحزن کس کے لیے بنایا، اور پھر اس بیت الحزن کو شہید کس نے کیا، یہ عنوان ہے۔ اور ایک اور عنوان اس میں آتا ہے کہ آیا قبر کی مٹی کے ساتھ توسل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ عنوان ہے۔
اور ایک اور عنوان یہ ہے کہ آیا خود سیرت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی حیات طیبہ میں کیا لوگ توسل کے قائل تھے، آپ کی ذات کو وسیلہ بناتے تھے، آپ سے تبرک حاصل کیا کرتے تھے، اور ایسے ہی میراث حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر کچھ عناوین پر ہم آپ کی خدمت میں کچھ معروضات گوشت گزار کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں جنت البقیع کا ایک تاریخچہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر توسل کی جانب بڑھتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ آج ہماری گفتگو 1 گھنٹے سے کم ہوگی، چونکہ جنت البقیع کیا چیز ہے؟ جنت البقیع وہ قبرستان ہے جو روضہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب میں ہے، اور اس مقام پر کن کی قبور ہیں؟ میں مشہور روایت بتا رہا ہوں، تقریباً 10,000 سے زائد صحابہ کرام کی قبور ہیں، 10,000 سے زائد صحابہ کرام کی قبور ہیں۔ آج میں ایک معصومانہ سوال کروں گا ان حضرات سے جو پورے ماہ مقدس میں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اس بات کو موضوع سخن بنائے رہتے تھے کہ کہیں امہات المومنین کی توہین کس زمرے میں آتی ہے، اصحاب کی توہین کس زمرے میں آتی ہے۔ آج میں ان سے سوال کروں گا کہ کیا یہ قبرستان، اس میں امہات المومنین مدفن نہیں ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا، کیا اس میں اصحاب کرام موجود نہیں ہے، بلکہ باقی صحابی تو بنے ہیں بعد میں؟ جو سب سے پہلے صحابی تھے عثمان ابن مطعون، اور جو سب سے پہلے شہید بھی ہوئے، آپ کا مزار اور آپ کی قبر بھی جنت البقیع میں واقع ہے، اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام عثمان بھی ہے، اور یہاں لوگ دوسری طریقے سے دفاع کرتے ہیں کہ نہیں، وہ نہیں ہو سکتا، کسی اور کے نام پر کائنات کے امیر نے اپنے بیٹے کا نام عثمان نہیں رکھا۔ وہ سب سے پہلے صحابی رسول حضرت عثمان ابن مطعون کے سے محبت کی وجہ سے آپ نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے۔ یہ کسی اور سے کوئی محبت نہیں ہے، کسی اور سے کوئی علاقہ اور انسیت نہیں ہے، بلکہ یہ صحابی رسول تھے، پہلے صحابی رسول جو جنت البقیع میں دفن ہیں۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ 1000 سے زائد صحابہ دفن ہیں، تو جو ان کی قبور کو ڈیمالش کرے، جو ان کے مزار کو گرا دے، جو ان کی قبور کی توہین کرے، مجھے یہ بتائیے کیا وہ توہین اصحاب کے زمرے میں نہیں آتی؟ لیکن مجھے یہی لگتا ہے، اور وہاں کتنی امہات المومنین ہیں، ابھی میں آپ کو سب کے نام گنوا کر بتاتا ہوں، کیا ان کی توہین اسلام کی توہین نہیں ہے؟ کیا ان کی توہین امہات المومنین کی توہین نہیں ہے؟ یقیناً ہے جی۔ میں دعا کر چکا ہوں، دوبارہ کر رہا ہوں، تأمین بخاری صاحب خداوند عالم اظہر محمود غوری صاحب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ تو ناظرین محترم، اس کا مطلب تو یہی ہے کہ جب ایک نعرہ لگتا ہے امہات المومنین کی توہین ہو رہی ہے، اصحاب کی توہین ہو رہی ہے، مجھے تو اس سے یہ بو آتی ہے کہ لوگوں نے اصحاب میں سے چند ایک اصحاب کو ان کی توہین کو کہا ہے یہ سارے اصحاب کی توہین ہے، اور ساری ازواج میں سے کسی ایک یا 2 ازواج کا نام لے کر انہوں نے توہین امہات المومنین کا ایک ایشو کریٹ کیا ہے، جبکہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ البتہ وہ افراد کہ جو امہات المومنین کی توہین کے قائل ہیں، البتہ میرا ایک اور سوال بھی سن لیجئے، ان کا جو توہین کرتے ہیں امہات المومنین کی، ان کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے، لہذا جنت البقیع میں جتنی امہات المومنین مدفن ہیں، جس نے ان کے مزارات مقدسہ کو ڈیمولش کیا، جس نے ان کی قبور کی توہین کی، اس کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے، بھلے وہ اس کے قرب و جوار ہی میں کہیں بیٹھا ہوا ہو۔ اس لیے امہات المومنین ایک زوجہ رسول کی نہیں، کئی ازواج کی توہین ہوئی ہے، اور 1000 سے زائد اصحاب کی توہین، اور سب سے پہلے وہ صحابی کہ جب تک کوئی اور جن کے بارے کہا جاتا ہے کہ ان کی توہین نہ ہو جائے، وہ تو ابھی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، اور پہلے صحابی۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے، اچھا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ کسی آدمی کو نہ ماننا یہ زیادہ توہین ہے، یا کسی آدمی کو سرے سے اس کی جان لے لینا یہ توہین ہے؟
ये फैसला आप पर छोड़ रहा हूं। क्या एक आदमी किसी को किसी वजह से कबूल नहीं करता, मसलन एक आदमी है जो मुसलसल झूठ बोले चले जा रहा है, तो बहुत सारे अफराद उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, कहते हैं इनकी बात में सदाकत नहीं है। तो क्या मुंह मोड़ लेना यह तौहीन है? कतअन नहीं है। क्यों? इसलिए कि उनके झूठ का सबब है। और दूसरी बात, क्या उनको अब उनसे मुंह मोड़ लेना ये तौहीन तो जुमले में आती नहीं है, अलबत्ता कोई समझे तो ये ज्यादा है, या किसी को जान से मार देना? जैसे यहां मैं अर्ज कर रहा हूं, मकतब अहले बैत जो अज़वाज रसूल की तौहीन करे वो भी दुरुस्त नहीं है, वो भी यानी बदबख्ती के जुमरे में आता है। मैं ज्यादा शदीद लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता होता हूं कि जो अज़वाज मुतहरात की तौहीन करे उसका भी इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, और जो अज़वाज रसूल के को कत्ल करे उसका तो सिरे से ही कोई इस्लाम से ताल्लुक कतअन नहीं है। लिहाजा आज के दिन हम एहतिजाज करते हैं कि जो 1926 में 8 शव्वाल को जन्नतुल बकी के अंदर मज़ारात को डिमोलिश किया गया, और वो एक खास जहनियत है, अभी अर्ज करता हूं आपकी खिदमत में, एक वो खास मेंटेलिटी है कि जिसने ये इकदाम किया और आज भी वो मौजूद है। आपने आज भी खबर सुनी होगी, सोशल मीडिया पर है, कहां तक उसमें सदाकत है नहीं मालूम, कि अमर इब्ने अब्दुल अजीज की कब्र को भी ऐसे ही अफराद ने इस इन्हिदाम जन्नतुल बकी से पहले उसे भी मुनहदिम किया, और इससे पहले हुजर इब्ने उदई की कब्र को भी मुनहदिम कर चुके थे, और उनकी लाश को निकाल कर उन्होंने सोशल मीडिया पर जब दिया तो यहां एक बहुत खूबसूरत जुमला है, और कहते हैं ऐसे होते हैं अली वाले, एक मारूफ जुमला है। तो मैं कहता हूं कि वैसे नहीं होते अली वाले, ऐसे होते हैं अली वाले जैसे हुजर इब्ने उदई हैं, कि जब उनकी कब्र को कई यानी तकरीबन 1000 साल के बाद जब खोला गया, जो हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के असहाब में से थे, उनकी कब्र को खोला गया तो वो वैसे ही उनकी लाश तरो ताजा थी, जैसे लगता है कि अभी उन्हें दफन किया गया है। तो मैं कहता हूं बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा कीजिए, ये तो हजरत अमीरुल मोमिनीन के असहाब में से थे, और इनकी कब्र को आपने खोला और देख लिया कि वो आज तक तरोताजा हैं, लेकिन आप जरा किसी और की कबूर को भी आप खोल कर देख लीजिए कि जो हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के असहाब में से नहीं थे, जो आपसे बुग़्ज़ और इनाद रखते थे, तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन है जो कब्र के अंदर रहकर भी तरोताजा है, और कौन ऐसा है कि जो कब्र में उसका वजूद ही खाक में मिल चुका है। लिहाजा इन्हिदाम जन्नतुल बकी एक खास किस्म की मेंटेलिटी है, अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में, और जन्नतुल बकी में 1000 से जायद असहाबे किराम की कबूर हैं, और 4 मासूम हस्तियों की हैं और इमामों की हैं, और उसके साथ यानी हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र है एक एहतिमाल के मुताबिक, और इमाम हसन मुज्तबा जो जवानाने जन्नत के सरदार हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, 2 ही जवानाने जन्नत के सरदार थे, एक हसन है और एक हुसैन है। तो इमाम हुसैन का रोजा देख लीजिए, जो आदमी वहां जाता है दिल बाग बाग हो जाता है, पता चलता है कि हम जन्नत में आ गए हैं। लेकिन जो जन्नतुल बकी में जाता है, एक तरफ रोज़े रसूल पर कितने कुमकुमे हैं, कितनी लाइटें हैं, और उन्हीं के साए में एक जगह तारीक सा कब्रिस्तान है कि जिसमें एक कब्र इमाम हसन मुज्तबा की है जो जवानाने जन्नत के सरदार हैं। मुझे ये बताइए, जो जवानाने जन्नत के सरदार की कब्र को इस हालत में रख रहा है या उसको मुनहदिम कर रहा है, कतअन जवानाने जन्नत की शफाअत का वो हकदार नहीं है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुतहर है, हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुतहर है, और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुतहर है। यहां एक और जुमला अर्ज करूंगा, इस वक्त 5 फ़िक़हों के इमाम मौजूद हैं। इमाम अहमद इब्न हम्बल हैं, इमाम शाफ़िई हैं, इमाम आज़म हैं और इमाम मालिक हैं।
उन तमाम आइम्मा की कबूर के अलग अलग मिज़ार हैं, उनके मकबरे बने हुए हैं। लेकिन अगर किसी की मजलूम है कब्र तो इनके उस्ताद जाफर इब्न मोहम्मद अस्सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र ऐसी है कि जो धूप में मौजूद है, बगैर साए के मौजूद है। तो सवाल यह है कि जहां 4 आइम्मा की कबूर हैं, जहां 4 आइम्मा के मज़ार बने हुए हैं, उनके मज़ार बनाने से न इस्लाम की तौहीन हो रही है, न इस्लाम का इमेज खराब हो रहा है, तो क्या सिद्दीक़ा ताहिरा की कब्र का मकबरा और उनकी मिज़ार बनाने ही से इस्लाम की तौहीन होती है? बल्कि ये तो वो हस्तियां हैं कि जो इस्लाम की जड़ें हैं। अच्छा, और इस पूरे वाक़े का जो सरगना है वो अब्दुल अजीज अस्सऊद के नाम से था, और उसने इस इकदाम के लिए, मकरू इकदाम के लिए मुफ्तियों को जान का खौफ दिलाकर मजबूर किया कि फतवा दो और इस रोजे को गिराया जाए। और इस पर बहुत तूल व तफसील है कि इससे पहले जनाब सिद्दीक़ा ताहिरा का रोजा भी मौजूद था, और ये जितनी हस्तियां हैं इनके रोजे मौजूद थे। उस्मानी खिलाफत तक ये रहा है, यानी 1344 तक। और एक मकतब अहले बैत के आलिम दीन का एक सफर हज था, उसकी रुदाद है, और वो अपने उस सफर में लिखते हैं कि 1341 में ये रोजा भी मौजूद था और उनके ऊपर गुंबद भी मौजूद थे, और दुनिया की मर्जे खलाइक भी था, लोग ज़ियारत करने के लिए आते थे। लेकिन 1344 हिजरी में आज 1441 हो गया है, यानी लगभग 100 से जायद का अरसा हुआ चला जा रहा है। तो इसमें 1441 बस 100 साल होने वाले ही हैं, और ये भी उसको ऐसे मुनहदिम किया गया कि मुफ्तियों से पहले इजाजत ली गई, उनको मजबूर किया गया कि कहाँ फतवा दो कि इन्हें गिराया जाए। बेऐन ही वही सिनेरियो क्रिएट हो रहा है 1000 साल के बाद, कि जो 61 हिजरी में यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के लिए काजी उल कुज़ात और दीगर कुज़ात को, काजियों को कहा कि आप कत्ल इमाम हुसैन का फतवा जारी करें। लिहाजा उनसे फतवा लेकर फिर ये इकदाम किया। लिहाजा हर जमाने का यजीदी, ये देख लीजिए, उसे मालूम है कि अगर मैंने डायरेक्ट इनके कत्ल में अपने हाथों को रंगीन किया तो न मेरी दुनिया है न मेरी आखिरत है। लिहाजा वो सहारा लेते हैं मुफ्तियों का, मुफ्तियों का सहारा लिया जाता है। यहां भी जब इसे गिराया जाने लगा तो मुफ्तियों से सहारा लिया गया, मुफ्तियों से कहा गया कि फतवा दो कि ये मज़ारात गिराए जाएं। और अब आइए ये बकी है क्या, और अर्ज करता हूं कि इसमें मदफन कौन कौन है। और सुन लीजिए, इसमें जो बड़ी इस्लाम की अजीम तरीन हस्तियां हैं, असहाब हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं और शुहदा हैं, खुद हुजूर सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद हैं। खुदावंद आलम आपको जन्नतुल बकी ले जाए। ये बहुत बड़ा एक कब्रिस्तान था कि जिसको बिल्कुल गिरा दिया गया। सिर्फ आप देख सकते हैं जो लोग हज और उम्रे पर गए हैं, बस इतनी ही चीज, इतनी ही वो मौजूद है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, ये एक लिफाफा होता है खास के जो कि इसको रोकता है कि ताकि इन्हिदाम जन्नतुल बकी को तशहीर होने से रोका जाए। ये क्यों होता है? इसलिए कि ये इस्लाम की सकाफत है, इस्लाम की सकाफत को फरोग ना मिले। आज अगर इसे फरोग मिल गया तो कल आने वाली नस्ल पूछेगी। अभी मैं आ रहा हूं उस तरफ, लेकिन पहले बताता हूं कि इसके अंदर हैं कौन कौन। हजरत फातिमा बिनते असद अली शेर खुदा मुर्तजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा की कब्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत आतिका हैं और हजरत सफिया की कब्र है। और अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब जो हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, और आपकी कब्र मुबारक वहां है। और आपकी बहुत सारी खिदमात हैं उलूम तफसीर में, बहुत सारी रिवायात की तफसीर आपसे सादिर होती है। और रसूलुल्लाह के आबाओ अजदाद हैं और हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद जिनका नाम इब्राहीम है, 2.5 साल के थे और
اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے، یہ وہی ابراہیم ہے کہ حضرت رسول خدا نے اپنے ایک زانو پر ابراہیم کو بیٹھایا، ایک پر امام حسین کو بیٹھایا، اتنے میں جبرائیل آئے اور آ کر کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں میں سے میں ایک کو باقی رکھوں گا اور ایک کو اٹھا لوں گا، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کسے باقی رکھا جائے اور کسے اجازت دی جائے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کی طرف ایک دفعہ رسول اللہ نے دیکھا اور امام حسین کی توسط سے آپ کی نگاہیں جناب زہرا پر ٹھہری، اور حضرت ابراہیم کو دیکھا تو ان کے وساطت سے آپ کی نظر ان کی والدہ ماریہ قبطیہ پر جا کر ٹھہری۔ آپ نے فرمایا اگر میرا بیٹا ابراہیم اللہ لیتا ہے تو صرف ماریہ قبطیہ غمزدہ ہوگی، لیکن اگر میرا حسین اللہ لے لے گا تو میری فاطمہ اذیت میں آئے گی۔ اب سن لیجئے گا ناظرین میرا تجزیہ، اس وقت تک امام حسین علیہ السلام کی شہادت نہیں ہوئی تھی، واقعہ کربلا رونما نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے واقعہ کربلا کے پیش آنے سے پہلے بچپنے میں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ اگر میرا حسین جائے گا تو میری زہرا اذیت میں آئیں گی۔ اس وقت بھی جوانان جنت کے سردار تھے، لہذا اس کے بعد کی حدیث تو بالکل محکم اور مسلم ہے۔ اور حضرت ابراہیم کی قبر وہاں ہے، تو اب فرزند جس نے جنت البقیع کو ڈیمالش کیا اس نے فرزند رسول کی توہین کی۔ اب یہاں کیوں نہیں امت مسلمہ کے بڑے بڑے وہ اکابرین جو پورے ماہ مبارک میں اپنی زبانوں کو ہر قسم کی گفتگو سے میں کہوں گا کہ اس کو استعمال کرتے تھے، لیکن یہاں آ کر کیوں زبانوں پر تالا لگ گیا ہے کہ فرزند پیغمبر کی توہین برداشت ہو رہی ہے؟ فرزند پیغمبر کی توہین برداشت ہے، دختر رسول کی توہین برداشت ہے، ازواج مطہرات کی توہین برداشت ہے، لیکن کیا برداشت نہیں ہے؟ اصحاب کی توہین۔ اب نہیں معلوم وہ کون سے اصحاب ہیں کہ کسی کے کون سے منظور نظر ہیں۔ 1000 سے زائد اصحاب جو کہ جنت البقیع میں دفن ہیں۔ اور کون کون دفن ہے؟ اس میں بی بی ام لیلہ کی قبر ہے، بی بی ام البنین حضرت ابو الفضل عباس شیر خدا کے فرزند کی قبر ہے، اور بی بی ام لیلہ کی قبر ہے، بی بی ام فروا کی قبر ہے، بی بی ام کلثوم کی قبر ہے، اور اس کے ساتھ اب سن لیجئے گا ازواج مطہرات کی قبور اس کے اندر ہیں۔ جو آدمی اب کہے کہ امہات المومنین کی توہین ہوتی ہے اور فلان کرتے ہیں فلان نہیں کرتے، آپ دیکھ لیجئے جنت البقیع میں کس کس کی قبریں ہیں۔ حضرت ریحانہ کی قبر ہے، ماریہ کی قبر ہے، زینب بنت جحش رسول اللہ کی زوجہ کی قبر ہے، سودا کی قبر ہے، صفیہ کی قبر ہے، اور ام سلمہ زوجہ رسول ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، جن سے واقعہ کربلا کی مستند روایت موجود ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا جو ہے وہ قصے کہانیاں ہیں کہ جو اہل تشیع نے بنا لیا ہے۔ اگر قصے کہانیاں ہیں تو یہ کہانی رسول اللہ نے جناب ام المومنین ام سلمہ کو سنائی ہے اور ان کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ اس کا مطلب ہے باقی ازواج معتبر ہیں اور ام سلمہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے؟ یقیناً اعتبار ہے، اور انہی کو رسول اللہ خواب میں آ کر فرماتے ہیں کہ اٹھو، جو شیشی میں نے دی تھی اس کو نگاہ کرو، دیکھو وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ خون میں تبدیل ہو گئی اور میرا حسین کربلا میں مارا گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اگر کہانی آپ کہتے ہیں، میں یوں کہوں گا وہ روایت، وہ خبر جو رسول اللہ نے دی تھی این 61 ہجری کے روز عاشور کو وہ منطبق ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے 50 سال بعد، 50 سال بعد۔ اور اس میں اور کون ہے؟ اس میں حفصہ کی قبر ہے، اس میں حضرت عائشہ کی قبر ہے، اس میں دیگر اور شہداء کی قبور ہیں، اور ان میں کون ہے؟ شہداء احد ہیں، شہداء احد جو احد کے حضرت حمزہ شہید ہیں، شہداء احد سید الشہداء۔ اور واقعہ حرہ یا حرہ کہ جو یزید نے 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی، آپ کو درجہ شہادت پر آپ اس میں فائز ہوئے،
اور خانوادہ اہل بیت عصمت و طہارت کی توہین کی یزید نے، اور نیکسٹ ایئر اس نے مدینہ الرسول میں جا کر چڑھائی کر دی. اور اب سنیے گا 1000 تقریباً 1000، یہ میں ایسے علماء کی بات کر رہا ہوں جو متفقن علیہ ایک روایت ہے علماء کے درمیان، 1000 کے قریب یزید ابن معاویہ نے اصحاب کرام کی توہین کی ہے. اب خاکم بدہن، اب مجھے وہ لفظ ادا ہی کرنا پڑے گا. وہ صرف اصحاب کی توہین کس طرح نہیں، اصحاب کو مارا ایسے نہیں، ان کی جتنی ازواج تھیں یعنی جو صحابیات تھیں، اپنی فوج کو اس نے حکم دیا کہ وہ ان کے گھروں میں داخل ہو جائیں، اور اس نازیبا حرکت اور نازیبا فعل کی اجازت دی، جس کے نتیجے میں بعض روایات میں ہے 1000 ناجائز الولد جو ہیں وہ بچے پیدا ہوئے. اور وہ جو ناجائز پیدا ہوئے اس ناجائز حرکت کی سبب سے انہی کی نسل آگے جب چلتی ہے تو کہیں سے داعش پیدا ہوتے ہیں، کہیں سے طالبان پیدا ہوتے ہیں، کہیں سے کئی اور پیدا ہوتے ہیں، یہ چیزیں نکلتی ہیں، چونکہ وہ خود ان کا ذریعہ درست نہیں تھا، اور پھر ان کے اندر بھی وہی سوچ پنپتی ہے جو یزید کی سوچ تھی. اور اس وقت کوئی نہیں کہتا کہ اصحاب کی توہین ہوئی، صحابیات کی توہین ہوئی، تابعین کی توہین ہوئی، کتنی توہین ہوئی. اور اس کے جو شہداء تھے وہ شہدائے واقع حرہ بھی جنت البقیع میں دفن ہیں. اور اگلا جملہ سن لیجئے، اس کے 1 سال بعد بیت اللہ پر حملہ کیا یزید نے اور غلاف خانہ کعبہ کو آگ لگ گئی. آپ مجھے اندازہ لگائیے، آپ بتائیے کہ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ حرمین شریفین کو خطرہ ہے کسی ملک سے، اگر کہا جاتا ہے کہ حرمین شریفین کو خطرہ ہے کسی ملک سے، تو حرمین شریفین سے کسی کو خطرہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حرمین شریفین کو خطرہ فکر یزیدیت سے ہے، فکر حسینیت سے نہیں ہے. کیوں؟ حسین ابن علی تو خانہ خدا کو بچانے کے لیے، حرمت خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے خانہ کعبہ چھوڑ رہے تھے، لیکن اس کے 3 سال بعد یزید نے آ کر خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور غلاف خانہ کعبہ کو آگ لگائی. اس کا مطلب یہ ہے حرمین شریفین کو فکر یزیدیت سے خطرہ ہے، فکر حسینیت کبھی اس کا خطرہ نہیں بنتی. لیکن آج کا پروپیگنڈا ایسا ہے کہ جو حسین والے ہیں وہی خطرہ ہیں حرمین شریفین کے لیے. قطعاً نہ حسین خطرہ تھے نہ حسینیت خطرہ تھی، بلکہ یہ کل کا یزید بھی اور آج کی یزیدیت بھی یہ حرمین کے لیے خطرہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فکر یزیدیت وہ ہے. اچھا، اس نے مدینے پر چڑھائی کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ مدینے والوں نے احتجاج کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو کیوں اتنی ظالمانہ انداز میں آپ کو شہید کیا گیا، اور آپ کی شہادت پر انہوں نے صدائے احتجاج کو بلند کیا. اس کا مطلب یہ ہے جو بھی مظلومیت کے حق میں صدائے احتجاج بلند کرتا ہے، اگر اس کو کوئی زد و کوب کرتا ہے تو وہ یزید ہے اور فکر یزیدیت ہے. لہذا آج ہمارا حق ہے کہ جو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا روضہ مبارک شہید کیا گیا، اور یہ آپ کا حق تھا، یہ مظلومیت زہرا ہے، اور اس پر جو بھی آواز بلند کرتا ہے وہ ان کو ختم کرنے کی کوشش میں ہے، چاہے مکہ میں ہو چاہے مدینہ میں ہو. یزید نے بھی یہی کیا تھا، جس نے صدائے احتجاج کو بلند کیا امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں، اس نے اس پر حملہ کیا، چاہے وہ مکہ میں ہو چاہے وہ مدینہ میں ہو. لہذا اور کس کی قبور ہے وہاں پر؟ عثمان ابن مطعون کی قبر ہے، ابو سعید خدری کی قبر ہے، خدری یا خدری، جس سے بہت سارے ہمارے اہل سنت روایات کو نقل کرتے ہیں. یہ جنت البقیع میں دفن ہے. نافع صحابی رسول ہیں، ان کی قبر ہے. اور عثمان ابن عفان، ان کی جنت البقیع میں قبر ہے. عبداللہ ابن مسعود کہ جن سے بہت ساری روایات نقل ہوتی ہیں، یہ جنت البقیع میں ہیں. اور اس کے ساتھ حضرت مقداد کی قبر
اور جابر ابن عبداللہ انصاری کی قبر کہ جو پہلے زائر امام حسین علیہ السلام ہیں، ان کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے۔ مالک ابن انس صحابی رسول، ان کی قبور ہیں، اور حضرت عباس ابن عبد المطلب کی وہاں ہے، اور حضرت عقیل ابن ابی طالب کی قبر بھی وہی موجود ہے جنت البقیع میں، کہ جو علم الانساب کے ماہر تھے، اور خود حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کی قبر وہاں موجود ہے، جو شوہر نامدار جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، اور اسماعیل بن جعفر صادق علیہ السلام کہ ہمارے جو آغا خانی ہیں، جو اسماعیلی ہیں، وہ انہی حضرت اسماعیل کو فالو کرتے ہیں، حالانکہ یہ امام صادق علیہ السلام کی حیات میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ان کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے۔ اور محمد حنفیہ کائنات کے امیر کے فرزند کی قبر ہے، حضرت ابراہیم کی ہے، حضرت عبداللہ کی ہے۔ حضرت عبداللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں، یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہاں ایک دیوار کھینچی اور اس قبرستان کو مخصوص کیا، چونکہ یہاں کچھ یہود کے قبائل تھے، اوس تھے، خزرج تھے، بنو نذیر تھے، بنو قینقاع تھے، 2 قبیلے اسلام لے آئے، اور 2 قبیلے اسلام نہیں لائے، تو رسول اللہ نے بیچ میں ایک دیوار کھینچ کر اس قبرستان کو مخصوص کر دیا مسلمانوں کے لیے، مخصوص کر دیا مسلمانوں کے لیے۔ اور یہاں آ کر ہمارے جتنے بھی ہمارے جو بیلجیم کی گورنمنٹ ہے، ان کے مسلمان تمام بیلجیم میں رہنے والے مقیم مسلمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جہاں بھی کہیں قبرستان ہیں وہاں انہوں نے ایک پارٹ مسلمانوں کے لیے مخصوص کیا ہے، کہ تاکہ مسلمان اپنے مذہب کے مطابق، اپنی فقہ کے مطابق اپنے مردوں کو دفنا سکیں اور احترام کے ساتھ ان کو دفنا سکیں۔ تو یہ سارے وہاں موجود تھے۔ اور ایک اور بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبرستان میں اکثر جایا کرتے تھے۔ یہ روایت حضرت عائشہ سے بھی ہے، کہا ایک مرتبہ میں رات کو بیدار ہوئی اور میں نے دیکھا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں موجود نہیں تھے، اور میں نے ان کے مصلے پر دیکھا، مصلے پر نہیں تھے، میں نے باہر نکل کر دیکھا چونکہ گھر بالکل قریب تھے، اور کہا کہ حضرت جنت البقیع سے واپس آ رہے تھے، جنت البقیع سے آپ واپس آ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ منسوب ہے۔ جی ہاں، یہ علماء کرام اور جتنے اس وقت واعظین ہیں سب کو اس جنت البقیع آج ڈیٹیل ہی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، چونکہ شاعر اللہ کی طرف میں آنا چاہتا تھا، انتہائی امپورٹنٹ موضوع ہے، لیکن یہ ایک انتہائی ضروری ہے اس کا تاریخچہ۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جاتے تھے قبرستان جنت البقیع میں تو آپ مخاطب ہوتے تھے کن سے؟ جو وہاں مدفن ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ امت مسلمہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ جب بھی قبرستان میں جائیں تو مردوں کو سلام کہیے۔ کیسے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، یہ جو کہتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ کہنا بھی بدعت ہے۔ تو جب قبرستان میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں میں رہنے والوں تمہیں سلام۔ اگر قبروں والے مردہ ہو گئے ہیں تو پھر ان پر سلام کیسا ہے؟ تو رسول اللہ نے کیوں فرمایا؟ حالانکہ سوال کرنا مستحب ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر مردے آپ کے سلام کو ارواح نہیں سن رہی تو رسول اللہ نے کیوں فرمایا؟ اور رسول اللہ خود جب جنت البقیع میں جاتے تھے تو سلام کہتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضرت تعلیم دیں کہ تم سلام کہو قبروں کو اور وہ خود نہ کہتے۔ اور یہاں ایک اور بات ذہن میں آئی، عرض کرتا چلوں، یہ قبروں کو جو گرانے کا سلسلہ ہے یہ کیوں ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی عسکرین یعنی سامرہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضہ مبارک کو کبھی گولے مار کر بارود سے گرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہر زمانے میں کربلائے معلیٰ کو، روضہ امام حسین کو، چاہے متوکل ہو، چاہے بنی عباس ہوں، چاہے بنی امیہ ہوں، جو بھی ہوں، ہر ایک دور میں سے گرایا گیا اور پھر تعمیر ہوا۔ آپ نے کبھی سوچا کاظمین پر حملہ ہوا، ایسے ہی جنت البقیع کو جو گرایا گیا، جنت البقیع کے مزارات کو منہدم کیا گیا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ ایک توسل ہے، توسل، یہ مکتب اہل بیت کا توسل مضبوط بنیادوں پر استوار ہے۔ اور وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ قبروں کو مانتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں۔ کہا ماننا کس کو چاہیے؟ اللہ کو۔
یہ قبروں کے سامنے جا کر ان سے مانگتے ہیں، اور یہ ماننا ان سے بدعت ہے، شرک ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ جیسے کوئی بتوں کو پوج رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے، وہ یہی ویسے ہی یہ لوگ قبروں سے مانگتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ نہیں میرے دوستو، اب سن لیجئے گا، 2-3 جواب جلدی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم انہیں مردہ نہیں سمجھتے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے جو آپ کہتے ہو کہ مردوں سے مخاطب ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں تم انہیں مردہ نہ کہو۔ جب عام بندہ مردہ نہیں ہے تو یہ تو امام ہیں، یہ ان کا وجود اطہر ہے، یطہرکم تطہیرا کے مصداق ہیں، زندہ ہیں۔ اور جس امام کی آپ زری پر جاتے ہیں اور آپ پہلے اذن دخول کے بعد آپ جب سلام پڑھتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یوں ہی کہتے ہیں نا، السلام علیکہ یا حجت اللہ، یہ کہہ کر آپ کہتے ہیں کہ بل احیاء، آپ زندہ ہیں، وعند ربہم یرزقون، اور اللہ کے ہاں سے اپنا رزق پا رہے ہیں، آپ زندہ ہیں۔ لہذا پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم مردوں سے نہیں مانگتے، ہم جن سے مانگتے ہیں وہ زندہ ہیں۔ اور زندہ کیسے ہیں؟ کہ اپنی حیات، ایسی زندگی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ لا یشعرون، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے، لا تشعرون۔ تو جب قرآن کہتا ہے کہ آپ کو ایسے زندہ لوگوں کی حیات سمجھ میں نہیں آ سکتی تو یقیناً صبح قیامت تک آئے گی بھی نہیں۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حیات میں ہیں، اور چونکہ قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ سنیے گا، میں نے روایت نہیں پڑھی، کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل انجام دے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ وہ حیات طیبہ کیا ہے؟ حیات طیبہ عطا کریں گے جو پاک و پاکیزہ ہے۔ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ وہ 60 سال 70 سال 63 سال کی زندگی گزار جائے تو پھر طیبہ نہیں ہے، طیب نہیں ہے، طاہر نہیں ہے، نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حر کے سر پر ایک رومال جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیا تھا، حضرت حر کو اپنے سر سے باندھ لو، تو چنانچہ جب 1000 سال کے بعد جب حضرت حر کی قبر کو کھولا گیا تو اس وقت کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھ کا بنا ہوا ایک رومال ہے جو حضرت حر کے پیشانی کے ساتھ ہے، ہم وہ نکال لیں گے، بطور تبرک اپنے پاس رکھیں گے۔ لیکن جب جیسے ہی اسے کھولنے لگے تو جیسے ہی کھولتے ہیں تو تازہ خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ اللہ اکبر، تازہ خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ لہذا جب تک وہ رومال کو باندھے نہیں تب تک وہ رکا نہیں۔ یہ میں نے مثال اس لیے عرض کی ہے کہ جو ان کے ایک رومال کے وسیلے سے منو مٹی کے نیچے پڑا رہے، 1000 سال کے بعد اس کی قبر کو کھولا جائے، اس کا خون تازہ ہوتا ہے، وہ جوش مار کے نکلتا ہے، وہ اس حیات میں آ گیا ہے ان ہستیوں سے مل کر۔ تو جو روز عاشور، صبح عاشور امام حسین کے پاس آیا، توبہ کو طلب کیا، اس کو اللہ حیات طیبہ دے رہا ہے۔ تو جن کے صدقے سے کائنات ہدایت پا رہی ہے، جن کے صدقے سے حر کو معافی مل رہی ہے، اور جس جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے رومال کی برکت اور اس کے توسل اور اس کے تبرک سے حر کو اتنی بہترین زندگی مل رہی ہے، تو خود ان ہستیوں کا کیا مقام ہے؟ تو لہٰذا یہ ہستیاں زندہ ہیں، ہم زندوں سے مانگتے ہیں، مردوں سے نہیں مانگتے، اور مانگتے اس لیے ہیں کہ انہیں وسیلہ قرار دیتے ہیں، اللہ کے ہاں مقرب ہیں۔ لہذا دنیا کا عام بندہ اپنی مشکل میں اگر کوئی راستے میں گر جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کسی کو طلب کرتا ہے۔ میں کہوں گا کہ آپ کو اگر کوئی گھر میں پرابلم ہو جائے، آپ فوراً، آپ کے ہارٹ میں اگر پرابلم ہو، فوراً آپ ایمبولینس کو کال کرتے ہیں۔ کیوں؟ اگر آپ اتنا ہی بغیر وسیلے کے قائل ہیں تو ایمبولینس کو کیوں کال کی ہے آپ نے؟ اس کا مطلب ہے آپ کو ہسپتال پہنچانے کا وسیلہ ایمبولینس بنی ہے، اور پھر آپ کو خود ہی اپنا ٹریٹمنٹ کر لینا چاہیے۔ آپ ڈاکٹر کو کیوں وسیلہ بناتے ہیں؟
میڈیکل سٹور پر دوائیں اویلیبل ہیں، خود ہی لے کر کھا لیجئے۔ زندگی کے ہر معاملے میں آپ ایرے غیرے کو تو وسیلہ بنا رہے ہیں، لیکن وہ ہستیاں کہ جو کائنات کی مخلوق اول بھی ہیں اور اللہ کی بہترین مخلوق ہیں، ان کو وسیلہ بناتے ہوئے قرآنی تعلیمات کی آپ کو نفی نظر آتی ہے، حالانکہ قرآن واضح کہہ رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یہ وسیلہ کیا ہے؟ اگر آپ کو وسیلے کے میننگ نہیں آتے تو آپ ڈکشنری کا کنسلٹ کریے، دیکھیے کیا ہے، لیکن سرے سے انکار کر دینا۔ دوسری بات، یہ مزارات کیوں گرائے جاتے ہیں؟ میں آپ کی توجہ چاہوں گا خاص طور سے اس جملے پر۔ کبھی امام حسن عسکری کے روزے کو گرایا، کبھی کربلا والوں کے روزے کو گرایا، کربلا کو کبھی حل چلایا، کبھی حضرت امیر کے روزے کو گرایا، اور یہ کیوں گراتے رہے؟ اس کا ان کا بار بار روزوں کو گرانا یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ ہستیاں جن کا روزہ ہے وہ مردہ نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ مردہ مانتے تو مردہ تو حرکت نہیں کر سکتا، مردہ تو آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ جیسا کہ آپ کا دوست کوئی مر جائے، آپ اس کے قریب چلے جائیں، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، وہ بول نہیں رہا، وہ دیکھ نہیں رہا، اس کے ہاتھ حرکت نہیں کرتے، پیر حرکت نہیں کرتے، مردہ تو کسی کو نقصان نہیں دیتا۔ تو یہ پھر آپ اگر یہ مردہ ہیں ہستیاں، نقل کفر نہ باشد، اگر یہ ہستیاں آپ کے نزدیک، آپ کی زبان کہتی ہے یہ مردہ ہیں لیکن آپ کا دل کہتا ہے یہ زندہ ہے، اگر یہ ہستیاں مردہ ہیں تو پھر مزار گرانے کا نقصان، مزارات گرانے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ قبریں، یہ اینٹیں، یہ گنبد، یہ اونچی، نہیں تو کتنے اونچے اونچے بڑے بڑی بلڈنگیں ہیں۔ آپ دبئی میں چلے جائیے، وہاں سب سے بڑا ٹاور ہے، آسٹریلیا میں چلے جائیں، یہاں پیرس میں آ جائیں، ایفل ٹاور، ان کو آپ کیوں نہیں گراتے؟ یہ تو ان سے زیادہ بلند و بالا ہیں۔ تو صرف مزارات مقدسہ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر یہ مردہ ہوتے تو آپ کبھی مزار نہ گراتے، اس لیے کہ مردہ آدمی سے تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، تو آپ کا بار بار مزار گرانا، چاہے متوکل ہو، چاہے عباس صفا ہو، چاہے ہادی ہو، چاہے مہدی ہو، چاہے مامون ہو، چاہے امین ہو، جو بھی ہو، ان ہستیوں کو، ان کے مزارات کو گرانا یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ تھے، اور ہر زمانے کا یزید حسین ہی کے مزار کو گراتا ہے، اسے پتا ہے کہ حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، حسینیت کل بھی زندہ تھی، حسینیت آج بھی زندہ ہے۔ تو گویا مزارات کو گرانا دلالت کرتا ہے کہ آپ کی زبان اور کہتی ہے، دل اور کہتا ہے۔ زبان سے کہتے ہو یہ مردہ ہے، نہ مانگو، شرک ہے، اور روزے گرا کر آپ ثبوت دیتے ہو کہ مردہ سے تو کوئی کسی کو نقصان نہیں ہوتا، اگر نقصان ہوتا ہے تو زندہ سے، تو یہ بار بار گرانا دلالت کرتا ہے آپ کے نزدیک بھی یہ ہستیاں زندہ ہیں۔ یہ ہستیاں کیا، ایک اور بھی ان کی ہستی باقی ہے، زندہ ہے۔ یہ جو قبر حسین پر جو لال پرچم ہے نا، اس کا کوئی بدلہ لینے والا ہے۔ اسی لیے آپ زیارت میں پڑھتے ہیں یا سار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وعبدت اللہ حق عبادتہ ہی۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ تخاطب ہے، جب رسول اللہ جاتے تھے جنت البقیع میں اور آپ کہتے تھے، اور پھر ایک مرتبہ اصحاب بھی آپ کے ساتھ تھے، اور آپ جیسے ہی وارد ہوئے، انٹر ہوئے جنت البقیع میں، اور آپ نے اصحاب کے ساتھ تھے تو وہاں کے مردوں سے خطاب کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مردوں سے خطاب کرنا، رسول اللہ کا خطاب کرنا اور ہماری باتیں کرنا مردوں سے برابر ہے؟ قطعاً نہیں۔ یہی حضرت امیر المومنین جب وادی السلام میں تھے، کچھ اصحاب تھے ساتھ، آپ نے مردوں کو مخاطب کیا، کچھ کہہ رہے تھے۔ ایک آپ کے صحابی نے کہا یا علی ابن ابی طالب، یہاں تو کوئی موجود نہیں، آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ کہا میں ان مردوں سے گفتگو کر رہا ہوں۔ کہا یہ تو عرصہ دراز سے مرے ہوئے ہیں، کب کیسے گفتگو؟ کہا کاش آپ وہ سنتے جو میں سن پا رہا ہوں، علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، کاش آپ وہ دیکھتے، اصحاب سے کہا، جو میں دیکھ رہا ہوں۔
اور پھر ایک طویل و عریض خطبہ ہے کائنات کے امیر کا، میں اس طرف نہیں جا رہا۔ رسول اللہ جب جنت البقیع میں جاتے تو مخاطب ہوتے جو مدفن ہے جنت البقیع میں، تو اصحاب کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو قبر میں موجود ہیں، آپ ان سے کیا مخاطب ہو رہے ہیں؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کاش تم وہ سنتے جو میں سن رہا ہوں، کاش تم وہ دیکھتے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ تخاطب، یہ انداز خطاب، یہ جو خطابت کا انداز ہے، یعنی مخاطب ہونے کا انداز، یہ احد میں بھی ملتا، بقیع میں بھی ملتا ہے اور جنگ بدر میں بھی ملتا ہے۔ لہذا میں اس بات سے آگے گزروں، اور وہ یہ کہ یہ مزارات مقدسہ کی توہین اور ان کو گرانا، اب اصل بات یہ ہے کہ ان کو گرانے کا ایک اور فلسفی بھی یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی ثقافت کو مٹایا جائے، اسلام کے آثار کو مٹایا جائے۔ اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آپ پاکستان میں دیکھ لیجئے، موجو داڑو ہے، ہڑپا ہے، ٹیکسلا کے شہر، میوزیم، یہ اتنے معروف کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اندر ہزاروں سال کی تاریخ ہے، آثار قدیمہ ہیں۔ کچھ لوگوں کو مخصوص کیا گیا ہے، ایک پورا ادارہ ہے کہ جو ان کو سیکیور کرتا ہے۔ یہ آنے والی نسلوں کو بتایا جائے گا یہ 4000 سال پرانا، 5000 سال پرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ابھی 1441 سال ہوئے، بلکہ تقریباً لگ بھگ آپ کہیں کہ 1550 کے لگ بھگ۔ تو آپ کے آثار زیادہ باقی رہنے چاہیے تھے، لیکن ایک ایک کر کے خانہ کعبہ کی توسیع اور مدینہ الرسول کی توسیع کی آڑ میں آ کر بہت ساری اسلامی ثقافتوں کو مٹایا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو وہ ان دونوں چیزوں کو اپنے اصلی مقام پر واپس لائیں گے، اپنے اصلی مقام پر واپس لائیں گے۔ تو اسلامی آثار کو مٹایا جا رہا ہے، اور آپ پھر کہیں گے کہ ہمارے اسلامی آثار کیا ہیں؟ اب کس کو مٹایا جا رہا ہے؟ اب اسلامی آثار یہ ہیں، اب آپ سعودی عرب میں چلے جائیے، ہر ایک اسکوائر پر، ہر چوک پر ایک تلوار لگی ہوئی ہے، کہیں بت ہے، کہیں ایک گو ہے اس کی تصویر ہے، کہیں اونٹ کی ہے، یہ ان کو وہ آثار شمار کرتے ہیں۔ لیکن جو اسلامی آثار کیا ہیں؟ وہ ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر، وہ ہے رسول اللہ کا منبر، وہ ہے وہ جگہ جہاں رسول اللہ تشریف فرما ہوتے تھے، اور وہ جنت البقیع، یہ اسلامی آثار ہیں، یہ ثقافت اسلامی ہے کہ جن سے آنے والے عرصے میں پتہ چلے گا کہ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جہاں یہاں بیٹھا کرتی تھیں، یہاں درس دیا کرتے تھے۔ ان کو تو باقی رکھنا چاہیے تھا۔ جیسے آپ کربلا میں جاتے ہیں تو وہاں اس کی توسیع ہو رہی ہے، وہاں تلہ زینبیہ کو اپنی اصلی جگہ پر رکھا جا رہا ہے، ایسے ہی جہاں خیام تھے وہ اپنی جگہ پر ہیں، فرات اپنی جگہ پر ہیں، یہ آثار ہوتے ہیں۔ آپ آج بھی کربلا چلے جائیے تو آپ کو 61 ہجری کا منظر یاد آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آثار ویسے محفوظ ہیں۔ لیکن ہمارے آثار جو مدینہ الرسول میں تھے وہ کدھر گئے؟ وہ رسول اللہ کا گھر، وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر، اور وہ دروازے کہاں گئے کہ اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے سب کے دروازے بند کر دیے اور جناب زہرا اور علی کا دروازہ کھلا رہا؟ یہ آثار اس لیے مٹائے جا رہے ہیں کہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جو اصحاب کو آل رسول پر، اہل بیت اطہار پر فوقیت دینا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ اگر آج وہ گھر موجود ہوتا تو لوگ جا کر دیکھتے، ملاحظہ کرتے کہ یہ وہ علی کا دروازہ تھا، علی و بطول کا، جو کھلا ہوتا تھا، یہ باقی اصحاب کے دروازے تھے، ان کے دروازے بند ہو گئے تھے۔ جب لوگ دیکھتے تو آٹومیٹیکلی لوگوں کے ذہن میں آل رسول کی محبت بڑھتی، ان کا احترام زیادہ ہوتا۔ لیکن ایک خاص ذہن ہے جس نے کہا وہ آل رسول کے مقام کو کم اور دوسروں کے مقام کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اور کیا ہے؟ یہ میدان غدیر، یہ اسلامی ثقافت ہے، اس کو بہترین بلڈ اپ کرنا چاہیے، بتانا چاہیے۔ یہاں رسول اللہ نے تپتی دھوپ میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ جو رٹ لگاتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں 1,25,000 اصحاب ہیں، 1,25,000، وہ یہیں تو بتانا چاہیے کہ یہ وہ اسلامی ثقافت ہے جہاں 1,25,000 اصحاب کو رسول اللہ نے خطبہ غدیر ارشاد فرمایا۔ وہاں ایک بہت بڑا بوت بنانا چاہیے جس کے اوپر ایک کتبہ ہو جس پہ خطبہ غدیر منشن ہو، تاکہ ہر آنے جانے والا پڑھے کہ یہاں وہ ہے۔
اور میں کہتا ہوں کہ بہتر نہ ہوتا اس خطبہ غدیر کے نیچے کسی اصحاب کے فرمان کو بھی لکھ دیا جاتا کہ جو انہوں نے کہا تھا یا علی بخن بخن لک یا علی انت امیر المؤمنین انت ولی کل مؤمن و مؤمنۃ، کہ اصحاب نے کہا اے علی آپ کو مبارک ہو، آپ مومنین اور مومنات کے امام ہو گئے۔ یہ اسلامی ثقافت ہے۔ اور میدان مباہلہ کہاں گیا؟ وہ میدان مباہلہ اسلامی ثقافت کے آثار میں سے ایک اثر ہے۔ اگر وہ موجود ہوتا، کیوں مٹایا گیا؟ اس لیے مٹایا گیا۔ اگر آج موجود ہوتا تو پھر پتہ چل جاتا کہ اس میدان مباہلہ میں کون آیا تھا۔ رسول خدا آئے تھے، جناب زہرا آئی تھیں، حسنین آئے تھے، علی مرتضیٰ آئے تھے، تو پھر لوگ صدا احتجاج بلند کرتے کہ جو بی بی مباہلہ میں گئی ہیں اسلام کی خاطر، اور آپ نے ان کے روضہ مبارک کو گرا دیا۔ اور ہماری ثقافتیں کیا ہیں؟ شب ہجرت وہ رسول اللہ کا گھر موجود ہونا چاہیے تھا، جہاں آپ بتا سکتے یہ وہ بستر ہے جہاں رسول اللہ نے اپنے بستر پر علی کو سلایا۔ بس صرف آپ ایک غار آپ نے رکھی ہوئی ہے جس میں سب کچھ ہے آپ کا، اور کعبے کی دراڑ کو مٹاتے ہیں، یہ بھی آثار میں سے ہیں۔ اور فدق کی جگہ آپ کو تو چاہیے تھا فدق کی جگہ کو وال باؤنڈری دے کر رکھتے کہ یہ وہ حصہ تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو عطا کیا۔ اور جناب زہرا کا گھر اگر آج محفوظ ہوتا کہ جس کے اندر آئے تطہیر کا نزول ہوا تھا، آپ لوگوں کو بتا سکتے تھے یہ وہ زہرا کا گھر ہے، یہ وہ جناب زہرا کی یمنی چادر ہے جس کے نیچے رسول اللہ تھے، جس کے نیچے علی مرتضیٰ تھے، حسنین تھے۔ تو تب فرشتہ آیت لے کر آیا، کون سی آیت؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت جہاں نازل ہوئی ہے آپ اس گھر کو باقی رکھنا چاہیے تھا۔ یہ اسلام کی ثقافت ہے۔ سورہ دہر کہاں نازل ہوئی؟ زہرا کے گھر میں۔ اور اس کے بعد یہ سب کیوں مٹایا جا رہا ہے؟ تاکہ یہ آثار ختم ہو۔ اور اس کے بعد بس ابھی چند لمحات باقی ہیں، ذکر مصیبت بھی کریں گے، اور اس سے قبل ایک دو اور جملے سن لیجئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس بقی کو بقی کیوں کہتے ہیں؟ اور یہ جو بقی ایک کا معنی ہے کہ جہاں درخت زیادہ ہوں، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنت البقیع کی زمین سے درختوں کو ہٹوا کر خود اس کو قبرستان میں تبدیل کروایا۔ اور دوسری وجہ بقیع کی جو ہے، اور وہ کہا جاتا ہے وہ جگہ جہاں گہری جڑیں موجود ہوں، گہری جڑیں موجود ہوں۔ اور اس کو بقیع اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام کی گہری جڑیں، وہ ہستیاں کہ جن کو اگر اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام نامکمل رہ جاتا ہے، اسلام کی بنیاد ہیں، ان ہستیوں کو جہاں دفن کیا گیا، اس لیے اس کو بقیع کہا جاتا ہے۔ لہذا وہاں خندق کے قریب 7 مسجدیں تھیں، آپ دیکھ لیجئے، ان کو ختم کر دیا گیا۔ یہ تمام چیزیں اور بہت ساری ہیں، لیکن میں اپنی گفتگو کو یہاں سمیٹ رہا ہوں۔ میں آنا چاہتا تھا شعائر کی طرف، یہ بہت بڑا ایک موضوع ہے کہ شعائر اللہ، لیکن ابھی اس طرف نہیں جا سکوں گا۔ شعائر کہتے کسے ہیں؟ اور توسل ایک بہت بڑا عنوان ہے، اور جس میں خود خلیفہ اول نے اور خلیفہ دوم نے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود اپنی زندگی میں توسل کیا، اصحاب نے توسل کیا، خود جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا کی قبر کی مٹی سے توسل کیا۔ اور یہی جنت البقیع ہے کہ جنت البقیع کے اندر ائمہ اہل بیت کے گھر موجود تھے۔ ائمہ اہل بیت کے امام سجاد علیہ السلام کا گھر موجود تھا اسی جنت البقیع میں۔ امام سجاد علیہ السلام کا اپنا گھر موجود تھا، اور لہذا اہل بیت اطہار علیہم السلام کی جو یہاں قبور ہیں، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہستیاں وہاں دفن ہیں کہ جہاں ان کی زمین، ان کی ملکیت نہ ہو؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں گئے تو آپ نے وہاں بھی اس زمین کو پہلے خریدا۔ لیکن آج میں اپنی گفتگو کو یہاں تمام کروں گا، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو شعائر اللہ پر آپ سے تفصیلی گفتگو ہوگی۔
लेकिन दुख है, दर्द है किस बात का कि हमारे नाजरीन जो ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, आइम्मा ताहिरीन की कबूर की जो ज़ियारत करते हैं, वो जब जाते हैं ना गरीब तूस इमाम रज़ा की ज़री पर, और जैसे ही जाकर देखते हैं तो एक अजीब माहौल है, दिल को खुशी होती है। एक बेहतरीन रोज़ा है, बहुत बड़ा रोज़ा है। और मैं कहता हूं जब आप ज़ियारत पढ़ते हैं ना, अस्सलामु अलैका या गरीब अल गुरबा, ऐ मेरे 8वें इमाम, आज आप गरीब अल गुरबा नहीं हैं, आज आप अमीरुल उमरा हैं। अगर गरीब है कोई आज, तो आज मुस्तफ़ा की अकेली बेटी है, आज फातिमा तो ज़हरा की ज़ात। आप करबला चले जाइए, कितना बड़ा रोज़ा है, सामर्रा चले जाइए, मौला अमीरुल मोमिनीन की ज़री पर चले जाइए। लेकिन मैं कहूंगा नाजरीन और नाजरात, अगर आप चाहते हैं कि जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की तामीर में आपका हिस्सा हो, तो अपनी जिंदगी, अपनी इनकम में से, अपनी आमदनी में से एक हिस्सा जरूर मखसूस करें, और उसको इस तरह मखसूस करें कि ये मैं मखसूस कर रहा हूं जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की तामीर के लिए। ये कभी ना सोचिएगा, आप कहेंगे हमारी इस रकम से कहां रोज़ा तामीर हो जाएगा। रोज़ा तामीर हो या ना हो, लेकिन जिनकी बारगाह में आप लेके जा रहे हैं ना, उनकी बारगाह में अगर कबूल हो गया तो ये 1.25 लाख है। फिर आप कहेंगे वो पैसे हम कहां दें, हम रसूलुल्लाह की ज़री में डाल नहीं सकते कि वहां जायज़ इस्तेमाल नहीं होगा। तो मैं आपको एक मशवरा दूंगा, उन पैसों को अलग रखिए जो रोज़ा जनाबे ज़हरा की तामीर के लिए हैं, और कायनात के अमीर की ज़री में डाल दीजिए, और डालकर एक जुमला कहिए, कहा आका ओ मौला, जब तक हमारी जिंदगी है हम ये वक्फ करते रहेंगे, और खुदावंद आलम जनाब ज़हरा की रोज़े की तामीर के असबाब को जल्द अज जल्द मुहैया फरमाए। लेकिन आका, अगर हमारी जिंदगी में वो तामीर ना हो सके, हम ये रकम आपके सुपुर्द करते हैं कि कल आपके यहां हम सुरखरू हो जाएं कि आपकी ज़ौजा मोहतरमा हसनैन की मामा के रोज़े की तामीर में हमने भी अपना किरदार अदा किया है। लेकिन अज़ादारो, मजलूम तो वो बीबी है। आप हर इमाम की ज़री पर जाते हैं ना, तो आप एक जुमला पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह। इमाम रज़ा की ज़री पर जाएं, काज़िमैन जाएं, सामर्रा जाएं, करबला जाएं, अबुल फजल अब्बास की ज़री पर जाएं। लेकिन अगर कोई मजलूम है ना, तो वो रसूलुल्लाह की बेटी है। जब कोई ज़ायर जाता है ना जन्नतुल बकी में, तो किसी एक सिमत मुअय्यन नहीं है कि उस तरफ ज़ियारत पड़े, उसे चारों तरफ रुख करके कहना पड़ता है, अस्सलामु अलैका या फातिमा ज़हरा। इससे बड़ी और मजलूमियत क्या है। एक आलिम दीन थे, और उन्होंने, यानी हजरत आयतुल्लाह मरअशी नजफी के बारे में उलमा बयान करते हैं कि वो कायनात के अमीर की ज़री में गए, और वहां एक उन्होंने मखसूस अमल किया, और वो कहा कि जब मेरी कायनात के अमीर से जब मुलाकात हो और आपसे मुकाशफा हो, मुशाहदा हो, तो मैं आपकी खिदमत में एक रिक्वेस्ट करूंगा, और वो ये, मैं कहूंगा या अमीर अल मोमिनीन, हर इमाम की ज़ियारत का एक मखसूस सवाब है, और आपकी ज़ौजा है मोहतरमा की ज़ियारत का भी मखसूस सवाब है, और वो कसीर सवाब है। मैं वो सवाब हासिल करना चाहता हूं। लेकिन जनाब ज़हरा की कब्र के 3 एहतिमाल हैं, एक जन्नतुल बकी में है, एक आपके घर में है, एक मिंबर रसूलुल्लाह के पास है, लेकिन कोई तअय्युन नहीं है। तो अल्लामा मरअशी नजफी ने एक आलिम दीन बयान करते हैं, कहा कि जब मौला अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात हुई, कहा आप मुझे वो मकाम मुअय्यन बता दीजिए कि मैं जनाब ज़हरा की ज़ियारत कर सकूं, और वो सारा सवाब वसूल कर सकूं जो बीबी की ज़ियारत का सवाब है। अमीरुल मोमिनीन ने जवाब दिया, फरमाया कि ये जो कब्र सय्यदतुन निसाइल आलमीन है ना, ये सिर्रुन मिन असरारिल्लाह, ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। ऐ मरअशी नजफी, आपको ये नसीब नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि जनाब ज़हरा की ज़ियारत और आपकी ज़री और आपके रोज़े का वो सवाब हासिल करें, तो फरमाया अलैकुम बिलकुम फातिमा बिन्त मूसा इब्न जाफर। तो वो आप सलाम सवाब लेना चाहते हैं तो आप कुम में चले जाइए, वहां इमाम मूसा काजिम की बेटी मासूमा कुम की ज़ियारत कर लीजिए, तो अल्लाह आपको वही सवाब अता करेगा जो जनाब फातिमा तो ज़हरा की कब्र का सवाब था।
आज़ादारा ने मजलूम करबला, ये वही जन्नतुल बकी है। थोड़ी देर के लिए मेरे साथ करबला चलिए, 4 या 5 मिनट की जहमत है, थोड़ी देर के लिए जन्नतुल बकी चलिए। एक टूटी हुई कब्रें हैं और आप उनके गिर्द बैठे हैं और आप तवस्सुल कर रहे हैं, उसी मंजर को देखिए। यही वही जन्नतुल बकी है कि जहां मौला अमीर ने बैतुल हुज़न बना कर दिया था। जब मुसलमानों ने शिकायत की ना, या अली ज़हरा से कहिए या घर रोया करे या बाहर, तो जन्नतुल बकी में एक घर तामीर करके दिया था, एक घर बना के दिया था। कहा यहां रोया कीजिए। सुबह हसनैन को लेकर आती और शाम को अली इब्न अबी तालिब ले जाते। एक दिन ज़हरा जल्दी वापस आई। अली ने पूछा कि ए ज़हरा, आज क्यों जल्दी वापस आ गई? कहा जो आपने मेरे लिए घर बनाया था ना रोने के लिए। अज़ादारो, बीबी ने फरमाया वो मुसलमानों ने उस घर को भी ढा दिया है। अब आप मुझसे पूछते हैं। कई अफराद कहते हैं कि तशय्यो ने ज़हरा के घर का एक किस्सा बना लिया है, एक कहानी बना ली है कि कहां किसी ने दरवाजे ज़हरा को जलाया। मैंने कहा यहां तो ज़हरा रहती थी, लेकिन जन्नतुल बकी में जिसमें सिर्फ रोने जाया करती थी, मुसलमानों ने जब उस घर को गिरा दिया तो क्यों ना मैं यकीन करूं कि मुसलमान यकीनन उस घर को भी गिरा सकते हैं जिसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा की इकलौती बेटी रहती हैं। और फिर फरमाती हैं, एक मर्तबा अपने शहजादों को साथ लेकर ना अपने बाबा की कब्र पर गईं और कहती हैं आओ बच्चों, मैंने दुआ करनी है, आप आमीन कहना। और जाने की कैफियत क्या थी? एक हाथ अपने पहलू पे था और रोज़े रसूल पर जाकर फरमाती हैं बच्चों अपने हाथ उठाओ, आमीन कहना। बीबी फरमाती हैं अल्लाहुम्मा अज्जिल वफाती, ऐ अल्लाह जल्द मुझे वफात दे दे। अब ज़हरा इन दुखों से तंग आ गई है। अज़ादारों, मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि किसी की उम्र 18 साल की हो, जवान हो, और क्या कभी वो मरने की ख्वाहिश करता है? नहीं, अभी उसकी जिंदगी के बड़े गोल होते हैं, अभी जिंदगी के बड़े इरादे होते हैं। लेकिन कौन सा ऐसा दुख था बड़ा कि ज़हरा फरमाती है बाबा अल्लाह करे मेरी जल्दी मौत आ जाए। जब शहजादों ने ये सुना, शहजादों ने कहा शायद हमारी मां अभी दुआ करेंगी अल्लाह मुझे जल्दी शिफा दे दे, मुझे जल्दी शिफा दे दे। अज़ादारों, बस दुआ करें कि कभी कोई वालिदैन अपने बच्चों के सामने कहीं मजलूम वाक़े ना हो, बच्चों के सामने कोई किसी के माँ बाप को ना मारे, किसी के माँ बाप को ना मारे। इसलिए कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, कोई उनके माँ बाप को जब मारता है ना, तो बच्चों के जहन में जाता है काश हम बड़े होते, अपनी मां का बदला लेते, अपने बाप का बदला लेते। लेकिन अज़ादारों, काश कभी आप देखते कि ये वो हसनैन शरीफैन हैं। एक मर्तबा कि जब अमीर कायनात गुजर रहे थे जनाब ज़हरा की शहादत के बाद इन्हीं गलियों में, तो एक मर्तबा शहजादों ने एक दूसरे के गले में बाहें डाली और रोना शुरू कर दिया। अमीर कायनात ने पूछा बेटा क्यों रो रहे हो? और चिल्लाकर कहते हैं ए या अमीर अल मोमिनीन, हम इस गली को कभी नहीं भूल सकते, हम इस चीज को कभी नहीं भुला सकते। यही वो मकाम है कि जहां कुनफुज ने हमारी मां फातिमा को ताजियाना मारा था। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारा ने मजलूम करबला, बस एक दो जुमलों की और जहमत है कि ये वही मकाम है ना जन्नतुल बकी जहां कायनात के अमीर ने ज़हरा को दफन किया। और जब ज़हरा को गुस्ल दे रहे थे, एक मरतबा कायनात के अमीर की चीख बुलंद हुई, और चीख बुलंद हुई। हजरत सलमान ने पूछा आका आप तो फातिह खैबर व बद्र हुनैन हैं। एक मरतबा चीख मार के कहते हैं ए सलमान, ज़हरा के पहलू में जख्म इतना गहरा है ज़हरा ने जिंदगी में मुझे नहीं बताया, और शायद वसीयत का एक राज ये भी हो। एक दफा फरमाया या अली, ये जनाब ज़हरा ने वसीयतें की थी, या अली गस्सिलनी फिल लैल, ए अली मुझे रात को दफन करना, मुझे रात को गुस्ल देना। शायद उसकी एक वजह यह हो कि मुझे रात को गुस्ल देना कि रात की तारीकी में कहीं अली को मेरा जख्म नजर ना आए। लेकिन एक मर्तबा जब अली ने देखा और दीवार के साथ माथा टेक के फरमाते हैं कहा ए ज़हराए मर्जिया, ए ज़हराए मर्जिया, आपने मुझे जिंदगी में इस दर्द से आगाह नहीं किया। अजरुकुम अल्लाह। बस आखिरी जुमला सुन लीजिए, यही जन्नतुल बकी है ना। क्या मजलूमियत बयान करूं मैं,
خداوند عالم اور جن حضرات کی جو جو اپنی حاجت ہے اپنی زبان پر رکھی، آخری جملہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کون اولاد نرینہ کا خواہش مند ہے، کون پیپرز کی مشکلات میں گرفتار ہے، کون مریض ہے۔ ہمارے برادر احمد اظہر معبود غوری صاحب کو اللہ شفا عطا فرمائے، اور مجھے نہیں معلوم کہ کون اپنی رزق و روزی کی وسعت چاہتا ہے، اور کون شفا کا طلبگار ہے، کون امام زمانہ کی ظہور کی تعجیل کی دعا کر رہا ہے، کون عاشقان امام زمان میں سے ہے اور اپنے آنسو بہا رہا ہے۔ بس آخری جملہ ہے، اپنی زبانوں کو، اپنی دعاؤں کو اپنے زیر لب رکھیے اور یہ جملہ سنیے۔ اس سے بڑی اور مظلومیت کا کوئی جملہ نہیں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جب جناب زہرا کو غسل ہوا، کفن ہوا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ امیر کائنات نے فرمایا بچوں آؤ اپنی ماں کو آخری الوداع کر لو، آخری الوداع جو کر چکے۔ اس کے بعد جب جناب زہرا کا جنازہ گھر سے نکالا، اور میں کہوں گا کہ جو سوشل میڈیا پہ جملہ آتا ہے نا کہ کسی نے کہا کہ فلاں نے جنازہ پڑھا ہے جناب فاطمہ الزہرا کا، میں ان سے ایک جملہ کہتا ہوں کہ اتنے بڑے دعوے دار بنتے ہو، رسول اللہ کا جنازہ تو تم نے پڑھا نہیں ہے، اور رسول کی بیٹی کے جنازے کے تم دعوے دار بن گئے ہو۔ رسول کا جنازہ پڑھانا تو دور کی بات ہے، خود اس میں شمولیت بھی اختیار نہیں کی ہے۔ رسول اللہ کی تعظیم زیادہ ہے یہ جناب زہرا کی، تو جب رسول کے جنازے میں شریک ہوئے نہیں تو کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم نے کہ فلاں نے جناب زہرا کا جنازہ پڑھایا؟ جناب زہرا تو انہیں پسند ہی نہیں کرتی تھی، ان سے ناراض تھی۔ جناب زہرا کا جب جنازہ رات کی تاریکی میں گھر سے باہر نکلا، اور جب جنت البقیع میں امیر کائنات لائے، اور چند افراد مخصوص تھے، 7 یا 9 یا 11 کا عدد موجود ہے، لیکن جب ایک مرتبہ رکھا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی خاتون کا جنازہ ہو اور اسے لحد میں اتارنا ہو، اور اتارنے کے لیے وہاں 2 محرم چاہیے، ایک جو جنازے کو وصول کرے اور ایک جو جنازے کو حوالے کرے۔ یہاں باقی نامحرم ہیں، کہیں مقداد ہیں، کہیں عمار ہیں، لیکن شہزادے حسنین ہیں کہ جو ابھی چھوٹے ہیں، لیکن اب علی یکا و تنہا ہے۔ اب علی کیسے اتاریں زہرائے مرضیہ کو؟ علماء مقتل بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے روضہ رسول کو دیکھا اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے آپ کی خیبر میں مدد کی تھی نا، میں نے آپ کی بدر و حنین میں مدد کی تھی نا، آئیے آج مجھ علی کی مدد کیجئے۔ آج علی تنہا رہ گیا ہے، زہرا کا جنازہ میں کیسے لحد میں اتاروں؟ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ابھی یہ جملے تمام نہ ہوئے تھے کہ قبر مطہر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے۔ علماء مقاتل کہتے ہیں وہ یقیناً رسول اللہ کے ہاتھ تھے، اور کہا ہوگا یا علی آؤ میری امانت کو میرے سپرد کر دو، آؤ اے علی میری زہرا کو میرے حوالے کر دو۔ اور اس کے بعد علماء بیان کرتے ہیں یہاں ایک علی ابن ابی طالب نے مرثیہ پڑھا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، جب زہرا آپ نے بطور امانت مجھے دی تھی اس وقت زہرا کی آنکھ پر زخم کا نشان نہیں تھا، زہرا کے ماتھے پر موت کی پٹی نہیں تھی، زہرا کا ہاتھ شکستہ نہیں تھا، زہرا کا پہلو شکستہ نہیں تھا۔ یا رسول اللہ، آج زہرا اس کیفیت میں نہیں ہے، زہرا کا پہلو بھی شکستہ ہے، اور جب تک زندہ رہی یہی مرثیہ پڑھتی رہی۔ فصبت علی مصائب لو انہا علی الایام سرنا لیالیا۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول اور منظور فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کی تعمیر کے اسباب کو جلد از جلد مہیا فرما۔ پروردگار اس روضہ مبارک کو گرانے والوں کو نیست و نابود فرما، اس کی ہتک اور حرمت کو پامال کرنے والوں کو، اس کی ہتک کرنے والے اور حرمت کو پامال کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار ہم خاص طور سے آپ سے اور اپنے زمانے کے امام سے یہ آرزو کرتے ہیں کہ یا اللہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کی تعمیر کے اسباب کو جلد از جلد مہیا فرما، اور دامے درہم سخن قدمے
ہمیں جناب زہرا کے روضے کی تعمیر میں اپنا حصہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ جن مومنین نے درخواست دعا کی ہے ان سب کی جملہ حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار ہم تمام شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں کہ خداوند عالم جلد از جلد ان کو کیفر کردار تک پہنچا، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے روزے کی حرمت کو واپس پلٹا، اور ایسے دیگر جتنے بھی مقامات مقدسہ ہیں ان کی حفاظت فرما۔ علماء اعلام کا، مراجع عظام کا سایہ قائم و دائم فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد، وحیدہ کاظمی صاحبہ نے درخواست دعا کی، سید محسن عباس ہیں اور تہمین بخاری صاحب اٹلی سے ہیں جی قبلہ، ضرور غوری صاحب کے لیے اظہر محمود غوری صاحب کو اللہ شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے، وہ عارضہ قلب میں مبتلا ہیں۔ سید علی احمد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد و شاد رکھے، اور سید اکبر بخاری صاحب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور سید مظہر بخاری صاحب کو، سید تاثیر کاظمی صاحب، اور جنہوں نے درخواست دعا کی ہے حسن مہدی صاحب ہیں، مدیحہ حیدر ہیں، اور محفت نور ہیں، اور عشرت رضا، زینب حسین، اور جتنے بھی مومنین ہیں اور مومنات ہیں، برادر زین کاظمی ہیں اور حسنین کاظمی ہیں، اخضر رضا صاحب ہیں، محمد حسن وقالیہ صاحب، اور جناب سید اطہر کاظمی صاحب ڈنہاک سے، اور جناب سلطان جعفری صاحب ہیں، اور سید محسن رضا صاحب اٹلی سے، سید علی کربلائی صاحب بھی ہالینڈ سے ہیں، اور سید تیمین بخاری صاحب، سید سبت حسن صاحب، اور اظہر محمود غوری، اور سید بیگم عباس، سید جابر عباس، اور سید ثاقب حسین، سید علی مظہر، سید عقیل، سید اخلاق حسین، اور سید ابرار کاظمی، سید احمد برادر دانش، اور شبر رضوی صاحب، اور مبارک زیدی صاحب، اور ایسے ہی ظہیر نقوی صاحب، شمیم زیدی صاحب، نایاب فاطمہ بیمار ہیں، طیبہ کاظمی اور کنیز فاطمہ، سید زاہد کاظمی، اللہ ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے، سید افتخار حسین کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور برادر رضا صاحب کو طول عمر نصیب فرمائے، ان کو بچوں کے ساتھ آباد و شاد فرمائے، نادر حسین صاحب اور قبلہ اختر حیدری صاحب کو صحت اور تندرستی جی، محسن عباس صاحب آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے، اور سید تفضل شاہ صاحب کی فیملی کو بھی آباد و شاد فرمائے، اور صغیر غوری صاحب اور ان کی اہلیہ کو جناب جی آباد و شاد فرمائے۔ مظہر علی صاحب ہیں، اور ایک جناب اطہر بلتی صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان کے ایک ماموں ہیں اور ایک ان کی بہن ہیں، وہ اللہ ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ اور ایسے ایک دو تین اور درخواست دعا ہیں، سید نصر اللہ اور مرحومہ ترمیم اختر اور مرحوم مرتضیٰ موجی، اللہ تعالیٰ ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ اور ناظرین محترم، تنظیر فاطمہ بنت ذاکر علی ہیں، اور ایک اولاد نرینہ کی درخواست ہے، خداوند عالم ان کو اولاد نرینہ عنایت فرمائے۔ اور احمد رضا صاحب ہیں، اور جناب سید اخلاق حسین صاحب، عباس مہدی ہیں، اور ملی صاحب ہیں۔ ایسے ہی جناب عباس رحیم بیمار ہیں، رفیق بیمار ہیں، دلاور حسین کو شفا عطا فرمائے، اور کربلائی صاحب ہیں، شیخ محمد ضامن ہیں، سید تنویر بخاری، سید نجم حسن بخاری، عمران حیدر صاحب، اور ناصر جعفری صاحب ہیں، اور ہما مہدی عباس ہیں، حیدر رضا موت سے ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جعفری صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اور ایسے ہی جملہ مومنین اور مومنات، ایک اور فیملی نے درخواست دعا کی، ان کی کچھ پیپرز کی مشکلات ہیں، اللہ جل جل ان مشکلات کو آسان فرمائے۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ منگل تک آپ سے اجازت ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعائے توسل کے عنوان سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور جو اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ وہ ہمارے فیس بک پیج پہ سے آپ اس سے مطلع ہوتے رہیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔